الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک الکفر والنفاق۔ ماہ مبارک رمضان بندگی کا مہینہ، اطاعت کا مہینہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے اور بخشش کا مہینہ ہے۔ مختلف مسائل پر نماز روزے کی ہم نے روشنی ڈالی، اور کیونکہ یہ شب اور یہ ایام جو گزر رہے ہیں شب قدر کے قریب ایام ہیں، اور ان شبوں میں خاص طور پر عبادت عزاداری کی عبادت میں ہم مشغول و مصروف ہوا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیونکہ شب قدر میں غسل بھی ہیں تو کچھ مسائل غسل کے بھی اسی حوالے سے ذکر کر دیے جائیں تاکہ مومنین شب قدر میں جو غسل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی واجب غسل ہیں، دوسرے غسل ہیں، غسل ہے، وضو ہے، کیونکہ طہارت ظاہری بھی ہمارے اعمال میں بہت ضروری ہے۔ باطنی طہارت کے ساتھ ساتھ جو نفس کی طہارت ہے، جو نفس کی پاکیزگی ہے، ضروری ہے کہ ہم ظاہری طہارت یعنی ان چیزوں کو جسے شریعت نے بعنوان طہارت بیان کیا ہے اس کو صحیح طریقے سے ہم انجام دیں۔ تو اس حوالے سے غسل یا وضو سے مربوط جو کچھ سوالات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ جو شخص غلط غسل اور غلط وضو کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھتا رہا ہو تو اس غلط غسل یا وضو کے ساتھ جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں کیا وہ نمازیں صحیح ہوں گی یا اسے دوبارہ بجا لانا ہوگا؟ تو ایسے سوال جب کرتے ہیں تو سوال کلی ہوتا ہے، اب نہیں پتہ اس کی غلطی کیا تھی، غسل میں کون سی چیز کم یا زیادہ کیا یا وضو میں کون سی چیز غلط انجام دیا ہے، تو پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی غلطی کیا ہے۔ تو اگر ایسا سوال پیش آتا ہے تو حتماً ضرور بتائیں کہ آپ نے کون سی غلطی کیا ہے، غسل میں کون سی غلطی کیا ہے یا وضو میں کیا غلطی کیا ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا رائے حل ہے اور جو معاف ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا رائے حل نہیں ہے اور معاف نہیں ہے۔ تو جہاں تک گنجائش ہو، فقیہ و مجتہد روایت میں ملتا ہے کہ الفقیہ یحتی الفقیہ، جہاں تک ہو سکے مسائل کو، دینی مسائل میں آپ کے کبھی بھی فقیہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے مسائل یا آپ کے جو دینی آپ نے اعمال انجام دی ہیں اسے باطل قرار دے۔ تو جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، گنجائش ہے، اور اگر کہیں پر شریعت کی طرف سے پرمیشن و اجازت ملتی ہے تو اعمال کو صحیح کرنے کا ہی یہ ہے کہ اعمال صحیح ہوں، اور جیسا کہ روایات یا ہمارے روایات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی یہی مضمون ملتا ہے۔ ہاں، اب اگر کسی چیز کے بارے میں صریح طور پر آیا ہے اور بیان ہوا ہے کہ بھائی یہ چیز ہر حال میں ضروری ہے اور اس کے بغیر آپ کا عمل باطل ہے، پھر فقیہ وہاں پر اس کا فتویٰ وہی ہوتا ہے جو روایت یا معصوم کے قول میں بیان ہوا ہے۔ تو اگر یہ دیکھیں کہ کون سی کمی ہے، کس چیز کو چھوڑ دیا ہے آپ نے، ہو سکتا ہے وہ چیز ضروری نہ ہو یا جس مرحلے میں آپ ضروری سمجھتے تو اس مرحلے میں ضروری نہ ہو، کنڈیشن کو حتماً بیان کریں۔ اب جیسے غسل میں ہی ہم نے بیان کیا تھا، اگر کوئی شخص سر و گردن کو دھونے کے بعد بائیں اور دائیں حصے میں ترتیب کو رعایت نہ کرے تو اب آیت اللہ سستانی کی ہیں یہ ترتیب ضروری نہیں ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجتہد احتیاط واجب کہتا ہے، اب بات آئی تو یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ احتیاط واجب یا احتیاط لازم کا جو ورڈ مجتہد استعمال کرتا ہے توضیح المسائل میں اور دوسرے رسالے عملیہ میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، تو یہ احتیاط واجب کا معنی کیا ہے؟ احتیاط واجب کا معنی یہی ہے کہ اگر کوئی مجتہد اپنے فتوے میں، اپنے رسالے میں کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتا بلکہ یہ لکھتا ہے کہ بنا بر احتیاط واجب آپ اس عمل کو بجا لائیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے فتویٰ نہیں دیا ہے، اس نے اظہار نظر قطعی طور پر نہیں کیا ہے۔
ہو سکتا ہے اس کا کوئی نظریہ ہو لیکن احتیاط کر رہا ہو، یا کسی اور وجہ سے وہ اپنے نظریے کو ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو۔ تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ احتیاط واجب ہے، یعنی میں فتویٰ نہیں دیتا، لیکن اگر میرے قول پہ عمل کرنا ہے، میری بات پہ عمل کرنا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں۔ یہاں پر احتیاط کا تقاضا ہے، یعنی احتیاط کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ تو اب اس میں یہ گنجائش یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ احتیاط واجب میں، احتیاط لازم میں آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، البتہ وہ دوسرا مجتہد آپ کے مجتہد کے بعد علمی صلاحیت میں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کے مجتہد کے بعد اگر کوئی شخصیت ہو جو علمی صلاحیت رکھتی ہو، کہ جس سے کہا جائے کہ ہاں بھائی فلاں صاحب کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صاحب ہے، تو اس پہ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ علمی شخصیت بہت سی ہوں اور اس میں ترتیب آپ قائل ہو کہ ہاں بھائی فلاں صاحب سب سے زیادہ عالم ہے، پھر ان کے بعد وہ ہیں، پھر ان کے بعد وہ ہیں۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو مجتہد کے بعد جو فل عالم ہے، یعنی عالم کی ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے آپ دوسرے مجتہد پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو کہیں کہیں اگر مسئلہ پھنستا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا ہے اور احتیاط واجب کیا، بہت سے مبتلا مسائل ہیں ہماری نظر میں جو ایسے پیش آئے ہیں، اور دوسرے مجتہدین کی طرف ان کو ارجاع دیا گیا ہے کہ آپ ان پہ جائیں، عمل کریں، کہ یہاں پہ فتویٰ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک رائے حل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے اعمال میں کوئی کمی یا کوتاہی ہے تو حتماً پوچھیں، معلوم کریں۔ ہم نے بتایا کہ ایک مسائل کے سطحی مسائل ہیں جو رسالے میں، توضیح مسائل میں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ مسائل کے عمق میں آپ جائیں، مسائل کے ڈیپ میں جائیں، اور جانے کے بعد پھر اس سے آپ آشنا اور آگاہ ہوں۔ تو وہاں پر بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہری یا سطحی طور پہ بیان نہیں ہو سکتی ہیں، اور سب چیز بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور سب چیز بیان کرنے لگیں تو پھر یہ ایک توضیح جو 400-500 صفحے کی ہے پھر یہ ہزاروں صفحے میں ہو جائے گی۔ تو اب یہی انسان نہیں پڑھتا تو اب اس میں اور ڈیٹیل میں آدمی کیسے جائے؟ تو بہت سی مجبوریاں بھی ہیں۔ تو اگر کہیں ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو ضرور دریافت کریں کہ مشکل کہاں ہے، کس چیز میں آپ نے کمی کیا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے وضو کے حوالے سے کہ وضو میں پہلی دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، اور تیسری دفعہ دھونا حرام ہے۔ بہت سے لوگوں نے سنا ہے تو پوچھتے ہیں کہ مولانا اگر پہلی دفعہ دھویا واجب اور دوسری دفعہ ہم نے پانی ڈال دیا تو یہ دوسری دفعہ حرام مستحب ہے، اور تیسری دفعہ اگر ہم نے ڈال دیا تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ذرا وضاحت دیں گے کیسے حرام ہوتا ہے۔ اب ہم نے ایک چلو پانی لیا اور اپنے چہرے پہ ڈال دیا تو یہ تو ایک دفعہ ہو گیا، دوبارہ لیا پھر ڈال دیا مستحب، اگر کوئی تبارہ ڈالے تو کیا یہ کام حرام ہو گیا؟ اصل یہ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ کا کیا کنسپٹ ہے، کیسے اس کو ہم معین کریں گے؟ تو دیکھیں پہلی دفعہ دھونے کا معیار یہ ہے کہ نیت پہ اس میں دار و مدار ہے کہ آپ کیا نیت کرتے ہیں۔ خود آیت اللہ سستانی نے اپنے توضیح میں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ دھونے کی نیت، کیونکہ دیکھیں مقصد کیا ہے وضو میں یا غسل میں، پانی کا بدن کے اس حصے تک جس تک پہنچانا ضروری ہے۔ جیسے وضو میں چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرہ کا واجب حصہ، ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ کا واجب حصہ، یا غسل کر رہے ہیں تو غسل میں بدن کے وہ تمام حصے جہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ آپ پانی وہاں پہنچائیں۔ تو اگر پہلی دفعہ دھونے کی نیت سے آپ نے اتنا پانی ڈالا ہے کہ تمام جگہ پہنچ جائیں، مثلا 2 چلو 3 چلو بھی آپ پانی، لیکن نیت یہ ہو کہ ہم اس وضو کا پہلی دفعہ جو دھونا ہے مستحب واجب ہے وہ ہم انجام دے رہے ہیں، اس نیت سے آپ 2-3 دفعہ بھی پانی ڈالیں، اس کے بعد ہاتھ پھیر لیں۔ ہاتھ بھی پھیرنا ضروری نہیں، واجب نہیں ہے، میں نے پانی پہنچانا۔ بارش ہو رہی ہے، آپ بارش کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مثال طور پہ نل کے نیچے اپنا سر کر لیں، اپنا چہرہ کر لیں، اپنا ہاتھ کر لیں۔ تو ایسا نہیں کہ آپ وضو میں حتماً ہاتھ کا استعمال کریں، ہاتھ تو ایک ذریعہ ہے کہ آپ چہرے تک کیا ہے پانی پہنچائیں۔ ہاں اب یہ ہے کہ جب آپ بایاں ہاتھ دھوئیں گے تو بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ تو خود اس کا وضو کا پانی پہنچتا ہی ہے، تو آپ اس سے مسح کر لیں گے، تو ہاتھ ذریعہ ہے۔ تو اب اگر 1-2 چلو آپ نے لیا اور چہرے پہ ڈال لیا پہلی دفعہ کی نیت سے، تو آپ کا وہ پہلے ہی دفعہ کہلائے، اگرچہ 3 چلو آپ نے ڈالے، 4 چلو ڈالے۔ مستحب کب ہوگا؟ جب دوبارہ دھونے کی نیت سے
آپ دوبارہ چہرے پہ ہاتھ پہ پانی ڈالتے ہیں تو وہ مستحب کہلائے گا۔ اب دوبارہ میں بھی آپ ممکن ہے 2-3 دفعہ 2-3 چلو پانی ڈالیں چہرے پہ ہاتھ پہ۔ اب اگر تیسری دفعہ اس کے بعد تیسری دفعہ آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ نہیں یہ دو واجب و مستحب تو ہو گیا، میں ایک دفعہ اور دھونا چاہتا ہوں، تو بھائی یہ کون سا دھونا ہے، نہ واجب ہے نہ مستحب، تو یہ حرام ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ نے 3 چلو اگر پانی ڈال دیا تو حرام ہو گیا، 2 چلو تک مستحب ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ نیت آپ کی کیا ہے۔ واجب دھو رہے ہیں تو 2-3 چلو ڈال دیے تب بھی کوئی بات نہیں، پھر آپ نیت مستحب بھی کرتے ہیں، وہ دھو رہے ہیں تب بھی 2-3 چلو ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر تیسری مرتبہ واجب مستحب دھونے کے بعد پھر قصد کر میں دھوؤں گا تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور جسے کہیں گے یہ وہی کام کرے گا جس کے دل میں کوئی بیماری ہو۔ جب واجب مستحب ادا ہو گیا تو پھر کیا ہے، تو خدا بھی پسند نہیں کرتا ایسے عمل کو۔ اب کہ جو چیز اسلام نے سخت منع کی ہے یا بتایا کہ یہ چیز جائز نہیں، تو پھر آپ اس میں بدعت تو اسی کو کہتے ہیں نا، ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، دین میں جو چیز نہیں ہے آپ اس کو دین میں ڈالنا چاہتے ہیں، دین کا جز بنانا چاہتے ہیں، اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ جو چیز دین میں نہیں ہے۔ مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دل میں نہیں بیٹھ رہا ہے۔ دیکھیے اسلام دل کا مذہب نہیں ہے کہ آپ کا دل جو کہہ رہا ہے، تو پھر تو ہزاروں دل ہیں اور ہزاروں خواہش ہے، پھر اسلام کہاں کہاں چلے گا۔ تو آپ کو اسلام کو فالو کرنا ہے، اسلام آپ کو فالو نہیں کرتا ہے۔ تو اسلام کے جو قوانین ہیں وہ انسان کے مصلحت کی بنیاد پر، اور بہت سی چیزوں کو، کیونکہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام وہ چراغ ہدایت اور وہ مرکز علم ہے کہ انسان اور بشریت کے تمام تر چیزوں سے، اس کے مزاج سے، اس کی خلقت سے، اس کی فطرت سے، اور اس کے صلاح و خیر کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں سے آگاہ ہے۔ تو ایک ایسا بصیر شخص بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی چیز ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر وضو یا غسل کے لیے وقت نہ ہو تو تیمم واجب ہے؟ اب یہ بھی غسل و وضو سے مربوط ہے کہ مثال کے طور پر انسان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وضو کرے یا غسل کرے۔ پہلے بھی شاید نے اشارہ کیا، تو اس صورت میں جب آپ کے لیے غسل کرنے کا، وضو کرنے کا وقت نہیں ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ نماز نہیں قضا کر سکتے، ہر حال میں نماز کو وقت میں پڑھیں، فوراً تیمم کریں اور کیا کریں، اپنی نماز کو بجا لائیں۔ اب تیمم کی بات آئی تو یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ تیمم مولانا کس چیز پہ کریں اور کیسے کریں؟ تو تیمم خاک پہ ہونا چاہیے، مٹی پہ ہونا چاہیے، زمین پہ ہونا چاہیے۔ اگر مٹی نہیں ہے، پتھر ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، جیسے آج کے زمانے میں گھروں میں سنگ مرمر ہے اس طرح کے، تو آیت اللہ سستانی کے ہیں یہ کہنا ہے کہ بنا بر احتیاط واجب اس پہ مختصر خاک جمی ہوئی ہو، یا تو مٹی ہو، زمین ہو، اور یا پھر اس کے اوپر کیا ہو، خاک جمی ہوئی ہو، جیسے پتھر وغیرہ پہ آپ کر رہے ہیں، ٹائلز۔ البتہ ٹائلز تو کیونکہ اس میں کیمیکل ملایا جاتا ہے، پالش ماری جاتی ہے، اس پہ تو تیمم آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں چونے پہ ہو سکتا ہے کیونکہ چونا بھی زمین کا حصہ ہے اور زمین کا جز ہے، لیکن وہاں پہ بھی وہی شرط ہے، خاک کی جو شرط ہے آیت اللہ سستانی کی ضروری ہے کہ بنا بر احتیاط واجب جس چیز پہ آپ تیمم کر رہے ہوں، خاک ہلکی پھلکی اس پہ جمی ہوئی ہو جو آپ کے ہاتھ میں لگے، صرف چکنا پتھر ہو یا چکنی دیوار ہو آپ اس پہ کر لیں تو یہ آپ کا تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ تیمم میں طریقہ بھی بہت آسان ہے، 30 سیکنڈ کا کام ہے تیمم۔ کبھی نماز قضا ہو رہی ہو یا ایسی حالت ہو کہ انسان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ اچھا یہیں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے، بات آئی تو عرض کرتے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نجس ہو گئے، ہمارے بدن میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، بطور مثال لباس نجس ہے، بدن نجس ہے، یا پیشاب استنجا کر لیا ہے، پانی نہیں لیا ہے، سفر میں تھے، تو اب اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تیمم کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بدن نجس ہے یا لباس نجس ہے اور آپ کو نماز پڑھنا ہے، پانی وضو کے لیے مہیا ہے تو آپ کو وضو کرنا ہوگا، بدن لے جاؤ لباس نجس رہے۔ یہ تو اس وقت ہے کہ جب پانی آپ کے لیے نہیں ہے، پانی مہیا ہی نہیں ہے اور بدن اور لباس نجس ہو گیا ہے، پاک کر نہیں سکتے ہیں، تو اب جب پاک نہیں کر سکتے تو پانی بھی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو وضو کے بدلے میں لامحالہ ہم تیمم کریں گے، تو اس نجاست کے لیے تیمم نہیں کریں گے، وہ پاک نہیں ہو سکتا، وہ بدن میں لگا ہوگا۔ اب ہم اپنے وضو کے بدلے تیمم کریں گے۔
بس اگر پانی ہے لیکن بدن و لباس کو آپ پاک نہیں کر سکتے، مثال طور پہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس، مثال طور پہ سفر میں ہے، کیسے پاک کریں گے؟ صرف وضو کر لیں بمشکل تو بڑی بات ہے، لباس کیسے ہم پاک کریں گے، بدن کیسے پاک کریں گے؟ تو وہاں پر آپ کو وضو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ نجس لباس یا نجس بدن کے بدلے میں آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ پر اگر غسل جنابت واجب ہو تو اس کے بدلے میں آپ تیمم کریں گے، لیکن اگر لباس نجس ہو گیا بدن، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا لباس نجس ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ بھائی لباس نجس ہونا اور تیمم کر کے نماز پڑھنے میں کوئی ربط نہیں ہے۔ آپ جب نماز پڑھیں، لباس نجس ہے، بدن نجس ہے اور وضو کر سکتے ہیں، پانی مہیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے پانی کے ذریعے وضو کر کے ہی اپنی نماز کو ادا کریں۔ لباس و نجس کیونکہ پاک نہیں کر سکتے لباس کو یا بدن کو، تو اس کو اسی حال میں رہنے دیں، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو تیمم کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، کچھ خاص نہیں ہے، اور آپ کو چہرہ اور دونوں ہاتھ گٹوں سے آپ کو تیمم کرنا ہے، یعنی پیشانی کا یہ حصہ جہاں پہ بال اٹھتے ہیں، اگر آپ تیمم کر رہے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں رکھ لیتے ہیں اور یہاں سے پورا حصہ جو ہے ناکوں کے اوپر سے لے آتے ہیں، تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اسی طرح ہاتھ میں بھی آپ اگر یہ گٹے سے لے کے انگوٹھے وغیرہ اتار کے اور یہ اس طرح سے آپ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ تو ان دونوں میں ہاتھ کو 2 دفعہ زمین پہ رکھیں گے، چہرے سے پہلے زمین پہ رکھیں گے اور تیمم سے ہاتھ کے مسے سے پہلے بھی زمین پر، یعنی جہاں پہ خاک ہو جس چیز پہ تیمم صحیح ہے آپ رکھیں گے۔ تو یہ تیمم کرنے کا طریقہ تھا، کیونکہ بہت پیش آتا ہے، تم نے کہا یہ بھی پیش بیان کرتے چلیں۔ تو غسل اور وضو جو کہ ایک طہارت ہے اور انسان کے لیے پاکیزگی ہے، اس کے جو احکام ہیں ان کا صحیح طور پہ جاننا ایک ہماری شرعی ذمہ داری۔ سوال ایک یہ بھی ہے کہ یہی غسل کے حوالے سے کہ کیا غسل میں بالوں کا دھونا لازم ہے؟ دیکھیں، غسل میں بال اگر بڑے ہیں، غسل میں اگر بال بڑے ہیں تو ان کا دھونا لازم نہیں۔ ہاں، وہ بال جو بدن کے تابع ہے، یعنی کیا، مثال طور پہ جو ہلکے روئیں ہوتے ہیں بدن میں، ہاتھ میں، پیر میں، جو بدن کے تابع شمار کیے جاتے ہیں اور بدن کے تابعیت میں مانے جاتے ہیں، وہ حصہ بدن، وہ بال جو ہلکے پھلکے بدن میں روئیں کی شکل میں ہیں، ان کا دھونا واجب ہے۔ لیکن جو بڑے بال ہیں، خواتین کے بال ہیں، بال بہت بڑا ہے، جوڑا ہے، مختصر پانی ہے، ہمیں غسل کرنا ہے، تو ایسے عالم میں آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پورے بال کو بھگائیں۔ اگر بال پاک ہے، صرف جڑ تک پانی پہنچے اور وہ حصہ جو بدن کے تابع ہے، بدن حرکت کرتا ہے تو وہ بھی حرکت کرتا ہے، ایسا ہی کنڈیشن، چھوٹے بال جو ہوتے ہیں ان بالوں کا دھونا واجب ہے، ورنہ باقی بالوں کا غسل میں دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص پر چند غسل واجب ہو گیا ہو تو سب کی نیت کرے یا ایک کی؟ یہ بھی ایک بہت ہی مبتلا ہوئی چیز ہے کہ کسی کے اوپر چند غسل واجب ہو گئے تو سب کی نیت کرنا چاہیے یا ایک کی نیت کرے؟ دیکھیں، اگر واجب غسل ہے تو وہ ایک کی بھی نیت کرے تو سب سے کفایت کرتا ہے۔ مثال طور پہ غسل جنابت بھی واجب تھا، غسل مس میت بھی واجب ہو گیا، کسی میت کو مس کر دیا، یا خاتون ہے عادت کے بھی غسل ایام عادت کے واجب ہو گئے، اب کئی غسل ہو گئے، وہ ایک غسل کی نیت کرتی، باقی ذہن میں ان کے نہیں ہے، مثال کے طور پہ بھول گئی ہیں، تب بھی ان کا غسل کیا ہے؟ صحیح ہے۔ سب کی نیت سے ایک غسل کر سکتی ہیں، لیکن اگر کسی ایک غسل کو بھی واجب کو انجام دیتی ہیں تو ان کا غسل کیا ہو جائے گا؟ باقی تمام غسل ساقط ہو جائے گا۔ غسل جنابت یا حیض، البتہ پچھلے مسئلے میں ایک استثناء ہے، استحاضہ متوسطہ، استحاضہ کچھ مسائل ہے، وہ کافی نہیں ہوگا دوسرے غسلوں کے لیے اگر کوئی صرف اس کی نیت کرے کہ کم پیش آتا ہے۔ غسل جنابت یا حیض یا نفاس کے بعد وضو کر سکتا ہے؟ اب جیسے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، ہر حرمت والا ہے، کوئی شخص غسل جنابت کے بعد وضو کرنا چاہتا ہے تو شریعت کہتی ہے حرام ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی طہارت اور مزید کوئی کنسیپٹ نہیں کہ آپ مزید جائیں اور طہارت حاصل کریں، طہارت جو واجب و لازم تھی وہ آپ حاصل کر چکے ہیں۔ تو اگر کوئی غسل جنابت کے بعد کہے کہ نہیں دل نہیں بھر رہا ہے وضو کر لیں، تو پھر وہی ہم نے کہا کہ اسلام دل کا مذہب نہیں ہے، جنابت کے بعد وضو نہیں ہے، اگر کوئی اس کو انجام دیتا ہے اور شریعت کا جز سمجھ کے ایسا، تو یہ حرام کام ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ لیکن باقی غسل میں آپ احتیاط کے مطابق اگر کرنا چاہیں، حیض ہے، نفاس ہے، دوسرے غسل مس میت ہے،
یا اور بھی غسل ہیں جو واجب ہیں جن کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وضو بھی کر لیں تو وضو کر سکتے ہیں، احتیاط مستحب ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یاد رہے غسل جنابت کے بعد وضو نہیں ہے، اس میں وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کام حرام کام ہے. ماہ رمضان کے مستحب غسل کون کون سے ہیں؟ ماہ رمضان شبِ قدر میں بہت سے غسل ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان غسلوں کو بھی بیان کر دیا جائے. ماہ رمضان میں 6 تاریخ ایسی ہیں جن کا غسل مستحب ہے. پہلی رمضان یعنی شب اول ماہ رمضان، 17 ماہ رمضان کا غسل، شب 19 یعنی 19 ماہ رمضان کا غسل، شب 21 وہی شب قدر جو ہیں، شب 19 شب 21 اور شب 23 یعنی شب قدر جو تینوں ہیں ان کا غسل بھی مستحب ہے. اور شب 24 ماہ رمضان 24ویں ماہ رمضان کا غسل بھی مستحب ہے. اس کا بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے. غسل اصلاً انسان کی باطنی پاکیزگی کا بھی باعث ہے. ایسا نہیں کہ صرف انسان کو غسل ظاہری پاکیزگی دیتا ہے، بلکہ غسل انسان کو باطنی پاکیزگی بھی عطا کرتا ہے. اب یہیں پہ ایک سوال یہ بھی رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل اس پر واجب ہے، غسل جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے یا کوئی اور واجب غسل، تو اس پہ کیا کوئی چیز حرام ہے؟ کن امور کا انجام دینا حرام ہے؟ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں غسل جنابت، حیض اور نفاس، ان 3 غسل میں بعض امور آپ پہ حرام ہے. بطور مثال قرآن کے خط کا مس کرنا، قرآن کے جلد کا حاشیے کا مس کرنا مکروہ ہے. لیکن اگر قرآن کے خط کو مس کر رہے ہیں، قرآن جو لکھا ہوا ہے اس کو مس کر رہے ہیں تو یہ کام حرام ہے. البتہ یہ انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ طور پر ہے. انڈائریکٹ کوئی اگر مس کرے، بطور مثال قرآن کے صفحے پہ لیمینیشن لگا ہوا ہے یا موبائل میں ٹچ کرنا چاہتا ہے تو حرمت ثابت نہیں ہے. ڈائریکٹ اگر قرآن کے خط کو اور قرآن جو لکھا ہو اس کو مس کر رہا ہے تو یہ کام حرام ہے. مسجد میں جانا، مسجد حرام، مسجد نبوی میں بالکل داخل ہونا ہی حرام ہے. اور دوسری مسجدوں میں بھی ٹھہرنا حرام ہے. اگر کوئی ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن ٹھہرے تو حرام ہے. اسی طرح مسجد میں کوئی چیز اگر رکھے، کوئی چیز لے جائیں رکھ کے اور ادھر سے دوسرے دروازے سے نکل جائیں گے، یا ایسا ہو کہ بھائی باہر سے کوئی چیز ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیں تو یہ بھی جائز نہیں. رکھنا یا اٹھانا مسجد سے کسی چیز کا وہ بھی جائز نہیں. یعنی اسلام نہیں چاہتا کہ آپ اس حالت میں مسجد کے قریب جائیں. اسی طریقے سے قرآن کے واجب سجدوں کی تلاوت کرنا، خود قرآن کی باقی آیتوں کی تلاوت کرنا بعض فقہا کہتے ہیں مکروہ ہے. آیت اللہ سستانی کیا ہے وہ کراہت ثابت بھی نہیں ہے. لیکن واجب سجدوں کی تلاوت کرنا مکروہ ہے نہیں ہے بلکہ حرام ہے. واجب سجدے جن پہ سجدہ واجب ہوتا ہے ان کے اگر کوئی تلاوت کرتا ہے جبکہ اس کے اوپر غسل جنابت، حیض یا نفاس واجب ہو تو یہ کام اس کے لیے حرام شمار کیا جائے گا. اب سوال یہاں پہ یہ بھی کہ اگر کسی پہ غسل مس میت یا اس طرح کا غسل واجب ہو تو پھر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا اس پہ یہ سب چیزیں حرام ہیں؟ تو نہیں، اس کے لیے یہ سب چیزیں حرام نہیں. غسل مس میت کرنے والے کے لیے جس پہ واجب ہو مسجد میں جانا، وہ چیز جو حرام ہے وہ جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں. تو غسل ایک طہارت ہے. ایام میں خاص طور پہ غسل ہیں، شب قدر میں خاص کر کے غسل ہیں، اور اس پاکیزگی کو، اس طہارت کو جو ظاہری طہارت ہے بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. کیونکہ اسلام جہاں باطنی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے کہ آپ اپنے باطن کو سنواریں، باطن کو پاکیزہ کریں اور اپنے باطن کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، وہیں اسلام آپ کی ظاہری پاکیزگی کو خاص طور پر اہمیت دیتا ہے. یہ جو نجاسات کا ذکر ہے، کبھی انشاءاللہ فرصت ہوئی تو عرض کریں گے کہ اتنی چیزیں نجس قرار دی گئی ہیں، آپ اس سے پرہیز کریں. اس کا ایک مقصد، سب کچھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک مقصد یہ ہے کہ آپ ظاہری طہارت اور ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں. نظافت و من الایمان، نظافت ایمان کا جز ہے، پاکیزگی نظافت کا ایک ذریعہ ہے. تو اب بہت سے لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری پاکیزگی میں صرف نجس پاک کو دیکھتے ہیں اور صفائی کو نہیں دیکھتے. تو نہیں، مقصد جو پاکیزگی کا ہے اس میں صفائی بھی ہے، تو ان چیزوں کو بھی ایک مومن کو خیال رکھنا چاہیے. اور باطنی پاکیزگی بالخصوص ان ایام میں جو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، بندگی کا مہینہ ہے اور طاعت کا مہینہ ہے،
بالخصوص ان شبوں میں کہ جو شب قدر ہیں درپیش ہیں، کل شب 19 ماہ رمضان تھی، پھر کل شب 21 ماہ رمضان ہے، تو ان دنوں میں اپنے کو ظاہری طہارت اور ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کو بھی اس میں ضمیمہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا، توسل، اور خود جو مولا کائنات علیہ السلام کی جو شہادت ہے، ان کی تاریخ بھی ہے، تو اس میں غم اور جو ہے اپنے عذاب میں شریک ہو کر اپنے ثواب کو مختلف ان طریقوں سے آپ جو ہے اپنے ثواب میں، اپنی مغفرت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو عزیزوں، آج 20 رمضان کی شب ہے، اور جانتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کو ضربت لگ چکی ہے۔ ہمارا اور آپ کا مولا آج ان دنوں میں، آج کے دن زخمی پڑا ہوا ہے، کوفہ ہے، اور کوفے میں آپ کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے، اور آپ جو ہے زخمی ہیں گھر میں، لیکن اللہ اکبر، علی کے چاہنے والے اور علی کی محبت، اللہ کا جو وعدہ ہے کہ جیسے ہی طبیب یہ کہتا ہے کہ مولا کے لیے ضرورت ہے کہ دودھ، شاید ان کی بہبودی کے لیے، پہلے تو طبیب نے یہ کہا کہ زخم بہت کاری ہے اور علی کو اب شفا نہیں ملے گی، لیکن جب تسلی کے لیے لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ ہاں، دودھ ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی کوفے میں یہ خبر ملی کہ علی کے لیے دودھ اچھی چیز ہے، اور دودھ جو ہے ان کو صحت کے لیے باعث بن سکتی ہے، تو اسبغ ابن نباتہ، چاہنے والے آپ کے صحابی، کہتے ہیں کہ علی کے اس گھر کے صحن میں 300 یتیم بچے اکٹھا ہو گئے، جن کے ہاتھوں میں کاسے تھے اور دودھ تھے۔ یہ علی کی یتیم نوازی کا نتیجہ ہے۔ یہ علی کتنا یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ یتیم بچے وہ یتیم بچے ہیں کہ جو خود اس دودھ کے محتاج تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں زیادہ تھا، یتیم بچے ہیں ان کے یہاں۔ ایسا کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس نہیں ہے، جو محروم ہے۔ خود انہیں ان دودھ کی ضرورت تھی، لیکن نہیں، علی کی محبت میں یہ سب دودھ لے کے حاضر ہو گئے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ دودھ علی کے لیے شفا یاب نہیں ہوا، اور عزیزوں وہ منزل آئی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دودھ جو بچے لے کر حاضر ہوئے ہیں علی کے لیے، تو اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کہ اے علی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اے علی، ہم آپ کی بیماری میں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا مولا کائنات سے، مولا، کتنے آپ کے چاہنے والے کوفے میں موجود ہیں، یہ بچے ہیں جو کوزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، دودھ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ میرا مولا بیمار ہے۔ لیکن عزیزوں، آپ کے یہی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، آپ کے حسین کے بچے ہوں گے، جو کربلا میں کس طریقے سے پیاس کے لیے بلب رہے ہوں گے، لیکن کوئی انہیں پانی دینے والا نہیں ہوگا۔ التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، سکینہ ایک قطرہ پانی کا مطالبہ کر رہی ہوگی، لیکن کوئی اسے پانی نہیں دینے والا ہوگا، بلکہ ان کے اوپر تعزیہ نہ برسایا جا رہا ہوگا۔ ہاں علی، کس طریقے سے آپ نے صبر کیا، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، مولا حسین، کس مصیبت کو آپ نے برداشت کیا ہے۔ اے علی، آپ خوشا نصیب تھے کہ چاہنے والے جب آتے ہیں تو دودھ پیش کرتے ہیں، کوئی عیادت کے لیے آتا ہے، کوئی تیمارداری کے لیے آتا ہے، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین، 3 دن کا حسین کا لاشا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی سپردیش لحد کرنے والا نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔